قمنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے دروس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی شروعات کی اور صحابہ کرام یکے بعد دیگرے دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو مشرکین مکہ نے ان مسلمانوں کے خلاف جو کہ کمزور تھے اور کمزوروں کے ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کے خلاف بھی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا سختیاں کرنا شروع کی، اور جب سختی بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام پہلی مرتبہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو ان میں کل 12 مرد اور 4 خواتین تھیں، اور ان کے سردار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہ لوگ حبشہ پہنچے تو حبشہ کے اندر کیونکہ نجاشی کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں پہ بھیجا۔ تو وہ لوگ حبشہ پہنچ کر امن و امان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور اسی بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے اندر سن 5 نبوت میں رمضان کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر سورہ نجم کی تلاوت کی، جو کہ ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، تو مشرکین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور اس بات کی خبر صحابہ کرام کو حبشہ تک پہنچی۔ تو خبر اس طرح سے پہنچی کہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، چنانچہ وہ لوگ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے۔ لیکن جب مکہ قریب پہنچے تو انہیں حقیقت حال کی خبر ملی، تو کچھ لوگ تو وہیں سے واپس ہو گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ میں مکہ کے اندر آ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد میں اب مشرکین نے ان کے اوپر اور جو یعنی دوسرے مسلمان تھے ان کے اوپر مزید انہوں نے سختیاں شروع کی اور انہیں زد و کوب کرنا شروع کیا، کیونکہ انہیں 2 چیزوں کی وجہ سے پچھتاوا تھا۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ مسلمان نجاشی کے پاس امن و امان اور سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، اور نجاشی نے ان کی کافی عزت کی تھی، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے انہیں تشویش تھی اور جس کی وجہ سے ان کے اندر اور زیادہ غصہ تھا وہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو وہ لوگ بھی سجدے کے اندر گر گئے۔ تو اس کی وجہ سے انہیں پچھتاوا بھی تھا، افسوس بھی تھا اور غصہ بھی تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر مزید سختیاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور اس دوسری ہجرت کے اندر 82 یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں۔ چونکہ پہلے بھی جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے تو مشرکین نے انہیں واپس کرنے کی بہت کوشش کی، بلکہ جب ان کو اس چیز کی خبر ملی کہ مسلمان ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا تاکہ انہیں پکڑ کر واپس لے کر آئے، لیکن قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمانوں تک پہنچ پاتے مسلمان کشتیوں پہ سوار ہو کر سمندر کے اندر آگے بڑھ چکے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ناکامی ہاتھ ملی۔
اب جب یہ دوبارہ ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت سے پہلے ہی یعنی مشرکین کو بھی اس کا خدشہ تھا کہ کہیں لوگ یہاں سے بھاگے نہ، اس لیے وہ لوگ یعنی مسلمانوں کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، اور مسلمان بھی پہلے ہی سے چاق و چوبند تھے کہ جب انہوں نے پہلے بھی پکڑنے کی کوشش کی تھی تو دوبارہ بھی اس طرح کی حرکت کریں گے، اس لیے مسلمان بھی کافی یعنی چاق و چوبند تھے، اور انہوں نے حکمت اور استقامت سے کام لی، اور اس طریقے سے وہ لوگ نکلے کہ انہیں خبر بھی نہیں ملی، اور اس طریقے سے 82 مرد یا 83 مرد اور 18 عورتیں دوسری ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تو کافروں کے اوپر یہ بات بہت ہی سخت گزری، اور انہوں نے مسلمانوں کی واپسی کی خاطر اپنے 2 ایمبیسڈر 2 سفیر کو نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ ان میں عمرو بن العاص اور اسی طرح سے عبداللہ بن ربیعہ تھے، جو کہ اس وقت یعنی یہ دونوں کے دونوں اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی مشرکی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ جب حبشہ پہنچے تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ پادریوں کے پاس گئے، اور ان سے جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی، اور ملاقات کر کے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد سمجھایا، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ اس طریقے سے یہ پادری بھی یعنی ان دونوں لوگوں کی حمایت کے لیے تیار ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحفے اور تحائف بھی پیش کیے۔ پھر اس کے بعد میں یہ دونوں کے دونوں لوگ نجاشی کے پاس آئے، اور نجاشی کے پاس آ کر انہوں نے نجاشی کے سامنے اپنی باتیں رکھی اور نجاشی کو تحفے اور تحائف پیش کیے۔ چنانچہ اپنی باتیں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے ہاں سے کچھ ناسمجھ لوگ آ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا اور آپ کے دین کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے، اور اس دین کی یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں، اور اس لیے ہمارے قوم کے لوگوں نے، ہمارے سرداروں نے، ان کے والدین اور چچا اور قبیلے کے لوگوں نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے پاس واپس لوٹا دیں، کیونکہ وہی لوگ جو ہے ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کی اچھائی اور برائی کو وہ لوگ صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ انہیں واپس لوٹا دیں۔ جب انہوں نے ان دونوں لوگوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے اپنی باتیں رکھیں، اور باتوں کو رکھنے کے بعد میں جو پادری لوگ تھے تو پادری بھی پہلے سے جو پلاننگ تھی اس پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے بھی ان کی حمایت کی، لیکن بادشاہ نے مناسب یہ سمجھا، نجاشی نے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے مسلمانوں کو بھی بلا لیں اور ان کی بھی رائے جان لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بادشاہ نے جو ہے مسلمانوں کو بلایا، اور ان میں سے جعفر ابن ابو طالب نے اپنی بات یعنی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بات رکھی اور بتایا کہ ہم لوگ کون ہیں اور کیوں یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو توڑ لیتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا کمزوروں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ہمارے لیے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کی عالی نسبی، اس کی سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور اس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن چیزوں کی بھی ہم عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی، پتھروں کی، ان ساری چیزوں کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت رشتے کو جوڑنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور حرام کاری سے بچنے، خونریزی، لڑائی جھگڑے سے باز رہنے کا ہمیں حکم دیا، بے حیائی کے کاموں کو اور جھوٹ بولنے کو، ان ساری چیزوں سے انہوں نے ہمیں منع کیا، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان کی بات مان لی، اور ہم ان کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کرتے تھے یعنی ہم نے شرک کرنا چھوڑ دیا، ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، اور زکوٰۃ اور روزے کا ہمیں حکم دیا گیا تو ہم نے زکوٰۃ دیے، روزے رکھے۔ اس طریقے سے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات نجاشی کے سامنے رکھی تو
نجاشی نے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہ جو باتیں ہیں، یہ جو پیغام ہے، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے اور یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لگ رہا ہے، تو اس کے بعد میں نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں پہ پناہ دے دی اور کہا کہ آپ یہاں پہ رہو، آپ کے اوپر کسی طرح کا ظلم و ستم نہیں ہوگا اور آپ کے اوپر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اس طریقے سے نجاشی نے ان دونوں لوگوں کو یعنی عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو کہ قریش کے قاصد تھے اور قریش کے سفیر اور ایمبیسڈر تھے، ان دونوں لوگوں کو وہاں سے یعنی واپس جانے کے لیے کہا۔ لیکن پھر دوسرے دن جو ہے عمرو بن العاص نے ایک تدبیر اختیار کی اور اس تدبیر کے تحت عمرو بن العاص جو کہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، نجاشی سے وہ دوبارہ ملے اور دوبارہ ملنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی خطرناک بات کہا کرتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کی موقف کو جاننا چاہا۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا وہی ہم عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میری اس سلطنت کے اندر امن و امان کے ساتھ رہو اور جو بھی تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، اور 3 بار اس کی تاکید کی کہ جو بھی تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو بھی تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس طریقے سے جو ہے نجاشی نے یہ حکم دیا کہ ان کے جو تحفے تحائف ہیں انہیں واپس کر دیے جائیں، یعنی قریش کے جو تحفے تحائف تھے جو عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ لے کر آئے تھے، تو نجاشی نے حکم دیا کہ ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں اور انہیں واپس کر دیا جائے، یعنی دونوں سفیروں کو۔ چنانچہ وہ لوگ نجاشی کے پاس سے نامراد واپس لوٹے اور جب قریش کے لوگوں کے پاس پہنچے تو انہیں اپنی یعنی اس ناکامی پہ بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوئی، اور اس شرمندگی کے بعد میں انہوں نے بچے کھچے مسلمانوں کے اوپر مزید سختی کرنا شروع کی، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دین کا کام کیے جا رہے ہیں اور لوگ دن بدن اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور ابو طالب سے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ابو طالب بھی انہیں دین کی دعوت سے روکنے کے لیے تیار نہیں بلکہ ان کی مدد ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی ان کے دلوں کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے، کبھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے اور سارے صحابہ کرام کے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے، تو جب ان کے اندر خونخواری کا جذبہ غالب آتا تو مسلمانوں کو ستانے لگتے، کبھی جو ہے وہ بحث و مناظرے کے لیے تیار ہوتے، کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکشش یعنی چیزوں کی پیشکش کرتے کہ آپ ان چیزوں کو لے لیں اور دعوت کا کام چھوڑ دیں، تو کبھی جو ہے وہ سودے بازی کے اوپر اتر جاتے تھے کہ کچھ لو اور کچھ دو، اور کبھی کبھار یہ سوچا کرتے تھے کہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاتمہ کر دو تاکہ نہ رہے گی باس نہ بجے گی بانسری والا مسئلہ ہو جائے، کہ جب نہ یہ رہیں گے تو پھر دعوت کا مسئلہ ہی یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یعنی ان کے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے اس دعوت کو روکا جائے، اور اسی میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تو پہلے ہی سے ستا رہے تھے لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانے کی بات ان کے ذہن کے اندر آنے لگی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عتیبہ ابن ابو لہب
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا، لیکن بعد میں ابو لہب کے کہنے پہ اس نے طلاق دے دی تھی. تو عتیبہ ابن ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو یہ آیت نازل فرمائی کہ پھر وہ یعنی جبریل علیہ السلام نزدیک ہوئے اور اتر آئے، پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم. تو اس نے کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں. اور اس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگا، آپ کو زد و کوب کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کا کپڑا بھی پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوک پھینکی جو کہ خود اسی کے اوپر واپس لوٹا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بددعا کرتے ہوئے کہا اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے. پھر ہوا یہ کہ وہ شام کی طرف ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوا. جب ملک شام میں زرقہ نامی مقام پہ یہ لوگ پہنچے اور وہاں پہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا، یعنی قافلے کو لوگوں نے دیکھا اور اس نے بھی کہ ایک شیر جو ہے ان کا چکر لگا رہا ہے. تو عتیبہ کہنے لگا کہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے میرے لیے بددعا کی ہے. میں شام میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا. تو ہوا بھی اسی طرح سے کہ جب یہ لوگ سوئے تو سوتے وقت انہوں نے عتیبہ کو اپنے بیچ میں سلایا تاکہ شیر اس کے اوپر حملہ نہ کرے، اور یعنی چاروں طرف جو ہے اونٹ وغیرہ سواریاں جو ہے انہوں نے باندھی اور وہ لوگ سوئے. پھر اس کے بعد میں بیچ میں ان لوگوں نے عتیبہ کو سلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیر کو اس کے اوپر مسلط کر دیا اور شیر سارے یعنی جانوروں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے بیچ میں اسی کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو وہیں پہ مار ڈالا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اس کے اوپر صادق ہوئی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہوئے عقبہ ابن ابی معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنی پاؤں رکھ دی اور اس قدر زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اس نے رودا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آنکھیں نکل پڑیں گی. بلکہ واقعات سے کے اوپر نظر ڈالنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کے بارے میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر دیا جائے تاکہ اس دعوت ہی کا خاتمہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے ابو جہل کا جو یہ واقعہ ہے، اس واقعے سے بھی اس بات کی یعنی تائید ہوتی ہے کہ ابو جہل نے ایک دن قریش کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد کو کہ وہ ہمارے دین کو عیب لگا رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کر رہے ہیں، ہماری عقلوں کو معوف ٹھہرا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں اور کوئی بھی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میں آج یہ عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم پتھر اپنے ہاتھوں میں لوں گا اور جب محمد سجدے میں جائے گا تو میں اس پتھر کو اس کے اوپر مار ڈالوں گا اور اس کا سر کچل دوں گا. اس کے بعد میں اب آپ لوگ چاہو تو مجھے بچا لینا، یا یہ ہے کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دینا اور بنو عبد مناف یعنی اس کے قبیلے کے لوگوں سے جو بن پڑے گا وہ لوگ کر لیں گے. تو لوگوں نے یعنی جو مشرکین وہاں پہ تھے، مشرکین کے سردار اور عام لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، تم کو جو کرنا ہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے مشرکین مکہ کے ساتھ، قریش کے سرداروں کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا تھا اور جو باتیں اس نے کہی تھی، اپنے ارادے کے مطابق جب دوسرے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ پتھر اٹھا کر، بڑا سا پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اسے مار دے اور آپ کے سر کو کچل دے. لیکن جیسے یہ بڑھنا چاہا کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے جو رات کو جو بات کہی تھی اسی کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک اونٹ کو دیکھا، وہ اونٹ آڑے آ گیا اور اس کی کھوپڑی اور گردن جیسے اور دانت جیسے میں نے کبھی کسی اونٹ کو دیکھا ہی نہیں. وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے بارے میں بتایا کہ ذاک جبریل لو دنا لاخذہ،
کہ دراصل وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر یہ قریب ہوتا تو جبریل علیہ السلام اس کے چتھڑے چتھڑے کر دیتے۔ اس کے بعد میں بھی ایک اور مزید سنگین حادثہ پیش آیا، یہ حادثہ تو گزر گیا، اس کے بعد ایک اور حادثہ پیش یہ آیا کہ قریش کے لوگ حتیم کے اندر، حتیم یعنی کعبے کے ساتھ جو دیوار ہے، یعنی جو کہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، لیکن قریش کے پاس حلال مال کی کمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ تعمیر نہیں کر سکے تھے، لیکن دیوار بنا دی گئی تھی، تو اس حصے کو حتیم کا حصہ کہتے ہیں اور یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ قریش کے لوگ حتیم کے اندر جمع ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنا شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی برتتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب دوسری چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، پھر انہوں نے طعنہ زنی کی، اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تو نظر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آگے بڑھ گئے، کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار وہاں سے گزرے تو پھر انہوں نے طعنہ زنی کی، تو اب کی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اتسمعون یا معشر قریش، کہ قریش کے لوگ یہ سن لو، کان کھول کر اس بات کو سن لو، اما والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بالذبح، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا۔ اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا ان کے اوپر کہ ایسا لگا کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے آ بیٹھے ہیں، اور بالکل خاموشی طاری ہو گئی، اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ انہیں ایسا لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے، کیونکہ یہاں کی جو دعا ہوتی ہے، بد دعا ہوتی ہے، وہ قبول کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس دن کی تو یہ حالت ہوئی، لیکن جب یہ لوگ گھر پلٹے، اور گھر پلٹنے کے بعد میں واپس ہونے کے بعد میں شیطان نے انہیں مزید سرکشی کے اوپر ابھارا، تو دوسرے دن جو ہے یہ پھر جو ہے کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے آئے، طواف کرنے کے لیے آئے، تو سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو جو ہمارے معبود کو اور ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ذاک، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جواب جیسے ہی وہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا، کوئی مار رہا تھا۔ عقبہ ابن معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو گلے کے اندر سختی سے باندھ کر پکڑ لیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آپ کے گلے کو گھونٹ دے گا۔ اسی دوران جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چیز کی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین بدتمیزی کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑے بھاگے آئے، اور آنے کے بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ ابن ابو معیط کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور اسے دھکے مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیا۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر اتنا مارا کہ چہرے اور ناک کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو گیا، اور ان کے خاندان کے لوگوں نے، بنو تیم کے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے لے جا کر اپنے گھر کے اندر، ان کے گھر کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور وہ اسی طرح کی بات سوچ رہے تھے کہ اب یہ یعنی باحیات نہیں ہے کہ اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولنا شروع کیا، اور بولنے کے بعد میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جس کے اوپر وہ کافی ناراض ہوئے، اور کیونکہ بنو تیم کے لوگ بھی اکثر لوگ جو ہے ابھی کافر ہی تھے، تو ناراضگی کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو گھر کے لوگوں نے کھانا پیش کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم میں لے کر آیا گیا، جہاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے،
اور یہیں سے دعوت کا کام کرتے تھے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم پایا تو جا کر انہیں اطمینان ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا. اس طریقے سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی راہیں مشکل ہو گئیں اور دشواریاں بڑھتی گئیں. لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستانے لگے تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے مکہ سے باہر وہ نکلے. لیکن جب وہ برکے غماد نامی جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ مالک یعنی قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار مالک ابن دغنہ سے ان کی ملاقات ہوئی. جب مالک ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی تو مالک نے پوچھا ان سے کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں. تو مالک ابن دغنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات تھیں، اور یہ خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت کی طرف سے تھی، تو ان ساری چیزوں کو اس نے تذکرہ کیا اور کہا کہ آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا ہے. آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتے کو جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں اس کے ازالے کرنے میں آپ مدد کرتے ہیں. میں آپ کا ضامن ہوں، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ واپس چلیں اور مکہ کے اندر رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں. اس کے بعد دونوں کے دونوں واپس آ گئے اور مالک ابن دغنہ نے یہ اعلان کیا کہ اس نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے رکھی ہے. تو قریش کے لوگوں نے ان کی پناہ کا انکار نہیں کیا، البتہ یہ کہا کہ ابوبکر کو یہ کہیں کہ وہ کھلے عام عبادت نہ کیا کریں، قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے، ڈر ہے کہ ہمارے کمزور لوگ، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ان کے فتنے میں آ جائیں گے، یعنی قرآن سن کے متاثر ہو جائیں گے، جس کو کہ وہ فتنہ کہتے تھے. تو کچھ دنوں تک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر عمل پیرا رہے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنے گھر کے اندر صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا اور قرات کرنے لگے. اس پر مالک ابن دغنہ نے اپنی یعنی پناہ یاد دلائی اور کہا کہ یہ وعدہ تھا کہ آپ بلند آواز سے یعنی قرات نہیں کریں گے اور کھلی جگہوں پہ نماز نہیں پڑھیں گے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پناہ واپس کر دی اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں. دراصل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب وہ قرات کرتے تو اپنے اوپر یعنی قابو نہیں رکھتے، زار و قطار رونے لگتے، اور ان کی قرات سے لوگ متاثر ہوتے تھے. تو عورتیں بھی یعنی متاثر ہو کر قرات سننے کے لیے، بچے بھی قرات سننے کے لیے، مرد بھی قرات سننے کے لیے آنے لگتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے یعنی مشرکین کو خدشہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ یعنی ان کی قرات سے متاثر ہو کر ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی دین اسلام کو اختیار کر لیں. اسی لیے وہ لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرات کرنے سے یا کھلے عام نماز پڑھنے سے روکنا چاہتے تھے. اسی طرح کے حالات تھے کہ مشرکین جو ہے مسلمانوں کے اوپر سختیاں کر رہے تھے اور انہیں ایذا دے رہے تھے، انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے، اور یعنی صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ لوگ برے سلوک کرنے لگے تھے. اور اسی طرح کا یعنی ایک واقعہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس تھے کہ وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا، اور ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اس نے پتھر بھی دے مارا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا. پھر وہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس آیا اور قریش کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی جو ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جو برا سلوک کیا، عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. اور اتفاق سے کچھ دیر کے بعد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا. تو اس لونڈی نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کی ساری باتیں بتا دیں کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کی ہے اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ کہ ان کو زخمی کر دیا ہے، ان سے جس کی وجہ سے خون بھی نکلنے لگا.
عبداللہ یہ یعنی اس لونڈی کی بات سننے کے بعد میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حمیت جاگ اٹھی، اور انہوں نے سوچا کہ یعنی ابو جہل کو اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی، اس لیے وہاں سے وہ فوراً جو ہے کعبے کی طرف آئے، اور قریش کی مجلس میں جہاں پہ کہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ گئے، اور جانے کے بعد میں سخت کلام کیا انہوں نے، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین کے اوپر ہوں۔ یہ بات جو ہے یعنی حمیت کی بنیاد پہ ان کی زبان سے نکل گئی، حالانکہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ باتیں کہنے کے بعد میں اس کو مارا بھی، اور مارنے کے بعد میں اسے زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے قریب تھا کہ بنو مخزوم اور بنو ہاشم، یعنی ابو جہل کا جو قبیلہ تھا بنو مخزوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، تو کہ اس دونوں قبیلے کے اندر لڑائی بھڑک اٹھتی، لیکن ابو جہل نے بات کو سنبھالنے کی یعنی حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور کہا معاملے کو ٹھنڈا کیا، یہ کہہ کر کہ دراصل میں نے ہی اس کے بھتیجے کے اوپر سختی کی تھی، تو وہاں سے اس نے معاملے کو رفع دفع کیا۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کو یعنی وہ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کی حمیت کی بنیاد پہ ان کی زبان سے جو یہ بات نکلی کہ میں بھی مسلمان ہوں، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بڑے ہی معزز اور مضبوط انسان تھے، اور یہاں تک کہ ان کا لقب بھی جو ہے اسد اللہ پڑا اسلام لانے کے بعد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر ان کا لقب پڑا، یعنی ان کی مضبوطی کی وجہ سے اور دین کے اوپر سختی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے انہیں یہ لقب دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے ذی الحجہ کا ہے، سن 6 ہجری کا، ذی الحجہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، جس کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ دراصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف بہت ہی سخت تھے، اور مسلمانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بنو عدی کی جو لونڈیاں تھیں ان کو اس قدر مارا کرتے تھے کہ مار مار کر جب تھک جاتے تو تھک کر جب چور ہو جاتے تو کہتے کہ میں اس لیے نہیں چھوڑا کہ تمہارے اوپر رحم کر رہا ہوں، بلکہ میں خود تھک چکا ہوں، اس لیے میں تمہیں یعنی چھوڑ دے رہا ہوں ابھی۔ تو اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف سخت تھے۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بات تو حق ہے، لیکن پھر بھی وہ دشمنی کے اوپر قائم رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دن وہ تلوار لے کر نکلے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر دیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، یعنی ان کے تیور کو دیکھا اور تیور کو بھانپ گیا کہ کچھ برا ہی ارادہ ہے ان کا، تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو عمر نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے کے بعد میں تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ یعنی اپنے خاندان کے لوگوں سے کیسے بچو گے؟ تو عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی بددین ہو گیا ہے۔ تو اس نے یعنی انہوں نے جو ہے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ عمر کیا حیرت کی بات نہ بتاؤں کہ آپ کے بہن اور بہنوئی یہ دونوں کے دونوں اسلام لا چکے ہیں، آپ کا دین چھوڑ چکے ہیں۔ اب عمر نے جب یہ بات سنی تو اس قدر یعنی وہ جلالی ہو گئے اور اس قدر وہ غصے میں آ گئے کہ فوراً انہوں نے اپنی راہ بدل لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہاں سے اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف مڑ گئے اور ان کے گھر میں پہنچے۔ وہاں پہ جب قریب پہنچے یعنی گھر کے پاس پہنچے تو گھر سے جو ہے بھنبناہٹ کی آواز انہوں نے سنی۔ دراصل خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں انہیں سکھا رہے تھے، لیکن جب عمر کی آہٹ سنی تو وہ چھپ گئے، یعنی خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے، اور بہن نے جو ہے صحیفہ بھی چھپا دیا۔ اندر پہنچے عمر
تو پوچھا کہ یہ کیا یعنی کون سی بنبناہٹ تھی، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ ایسے ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر کو چونکہ تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں کے دونوں لگتا ہے یعنی تم دونوں کے دونوں بددین ہو چکے ہو۔ تو ان کے بہنوئی سعید ابن زید نے کہا کہ اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماسوا میں ہو تو کیا اس کے باوجود بھی ہم اسی دین کے اوپر قائم رہیں، یعنی جو تمہارا دین ہے اسی کے اوپر قائم رہیں؟ اتنا سننا تھا، عمر تو پہلے ہی سے غصے میں لال پیلے تھے، اب یہ بات سننی تھی کہ وہ اپنے بہنوئی کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے، خون آلود کر دیا، یہاں تک کہ بیچ میں بہن بھی آ پڑی اور بہن جو ہے چھڑانے لگی۔ بہن جب چھڑانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لڑائی کے اندر ان کو ایسا چانٹا مارا کہ ان کا چہرہ پورا خون آلود ہو گیا۔ اب جب بہن کو چانٹا پڑا تو وہ بھی جو ہے جوش میں آ گئیں، اور آنے کے بعد میں وہ کہا کہ عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو، پھر اس کے بعد میں انہوں نے کلمہ شہادت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پہ جو ہے عمر کو مایوسی ہوئی، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو کتاب ہے، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے، ذرا اسے مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، اور ناپاک آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا، اس لیے تم اٹھو، جا کے غسل کرو، اور اس کے بعد میں پھر اس کتاب کو پڑھ سکتے ہو۔ عمر گئے، جا کر غسل کیا، اور آنے کے بعد میں انہوں نے اس صحیفے کو پڑھا جس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنا ہی تھا کہ پڑھنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور جب اس آیت کے اوپر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے صرف میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھپ گئے تھے، وہ باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ عمر خوش ہو جاؤ، میں تمہیں بشارت سناتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے بارے میں قبول کر لی۔ وہ جمعرات ہی کے دن یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، اور یہی اسی دعا کا یہ اثر ہے کہ آپ کے اندر میں یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا میں دار ارقم کے اندر ہے۔ اب وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کا رخ کیے اور جا کے دروازے پہ دستک دی۔ لوگوں نے دیکھا، جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ عمر یعنی تلوار حمائل کیے ہوئے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، اور لوگ جو ہے سمٹ کر ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دروازے پہ عمر ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ نیک ارادے کے ساتھ آتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر وہ اس کا ارادہ برا ہے تو ہم اسی کے تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل یعنی مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے یعنی نکل کر آئے، اور بیٹھک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کو پکڑا، گردن پکڑی، اور کہا جھنجھوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما تنتہی یا عمر، کہ عمر کیا اب بھی تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ حتی ینزل اللہ بک من الخزی والنکال ما نزل بالولید بن المغیرہ، یعنی اس وقت تک کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طرح سے رسوا اور عذاب کے اندر مبتلا نہ کرے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے ساتھ کیا۔
پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہم ھذا عمر بن الخطاب اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ عمر ابن خطاب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا۔ اور پھر اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادتین کا اقرار کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ان دونوں کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی قوت پہنچی اور کافی مضبوط ہوئے، اور ان دونوں کے اسلام لانے کے بعد ہی مسلمانوں نے اعلانیہ طور پہ پہلی بار کعبہ کے اندر یعنی اعلانیہ طور پہ انہوں نے نماز کی، ذکر و اذکار کیے، کعبہ کا طواف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس موضوع سے متعلق یا اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے درس کے اندر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کی جو نشر و اشاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔